اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان سے آج درس نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے اور کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو اور خالق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جو خلاصہ تھا اس درس کا وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان فطری طور پر علم، آگاہی، جستجو اور کسی بھی چیز کو جاننے کا شوق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس ذات کو بھی پہچاننا چاہتا ہے اور پہچاننا بھی چاہیے۔ جس چیز کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے، حس شکر گزاری، کیونکہ انسان فطری طور پر جو بھی شخص اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی عطا کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے اتنی ساری نعمتوں سے انسان کو، بشر کو، انسانوں کو نوازا ہے، تو اس کا شکریہ کیوں ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے عنوان سے اللہ کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک اور مورد جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفع اور نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تعلق رکھتا ہے، وابستہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم معرفت الہی حاصل کریں تو ہمیں نفع مل جائے، ہو سکتا ہے معرفت حاصل نہ کریں تو ہمیں نقصان مل جائے۔ اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جتنے موارد پیش کیے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثرات کیا ہیں؟ اگر اس کے مثبت اثرات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، اگر اس کے منفی اثرات ہیں تو قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کے جاننے اور نہ جاننے کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ اگر برابر ہے تو جو چاہے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، جو نہیں چاہے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا۔ تو بس ہم سوال یہاں پر یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ اور اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا انسانی علوم کی ترقی کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو پھر اس کائنات پر وہ نظر کرے گا، نگاہ ڈالے گا۔ جب اس کائنات پر وہ نگاہ ڈالے گا تو ان حقائق کو پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ علماء مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کے ایک دوست ہیں، کسی سفر سے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور وہ آپ کو ایک کتاب ہدیہ کرتے ہیں، تحفے میں آپ کو ایک کتاب پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے،
یہ کتاب بہت ہی بامعنی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف بہت ہی عظیم دانشور ہیں۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں انہوں نے 20-30 سال محنت کر کے اس کتاب کی تالیف کی ہے، اور یہ جو کتاب آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے مصنف اور اس کے نویسندہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو ضرورت کے بغیر یعنی غیر ضروری بات وہ لکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی صحیح زندگی کے لیے بہت سارے رہنمائی اور بہت سارے نصیحتیں اس کتاب میں کی گئی ہیں۔ جب ایسی کتاب آپ کو پیش کی جاتی ہے تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ آپ کس طرح اس کتاب کے ساتھ سلوک کریں گے؟ یقینی بات ہے کہ ایسی کتاب جو بہت ہی فوائد کے حامل ہے، سب سے پہلے آپ اس کتاب کی حفاظت کریں گے اور اس کتاب کا ہر جملہ اور ہر لفظ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو مصنف ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں۔ اگر کوئی کتاب اس کے مقابلے میں تو بے شک نہ ہو، لیکن خود اسی کتاب میں اگر کوئی جملہ آپ کے لیے مبہم ہو، آپ کے لیے قابل حل نہ ہو، آپ اس عبارت اور جملے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو آپ اس پر غور کریں گے، اس پر سوچ کریں گے، اس پر آپ تفکر و تدبر کریں گے۔ جب پھر بھی نہ سمجھیں تو یقینی بات ہے کسی عالم دین اور اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں، تجربہ کار ہیں، اس کی طرف آپ رجوع کریں گے اور اس مطلب اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اتنی دقت اور اتنی توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقینی بات ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں بہت عظیم ہیں، حساب و کتاب کے بغیر وہ لکھتے نہیں ہیں، اور انسان کی زندگی میں کامیابی کے بہت سارے راز اس میں مکتوب ہیں۔ اس لیے اس کتاب کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے اور دانشور بھی یہی کہتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، ایسی کتاب کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بالعکس اگر آپ کے دوست آپ کو ایک کتاب تحفہ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر کتاب نفیس ہے، لیکن اس کے جو مصنف اور مؤلف ہیں انہوں نے علمی حوالے سے اتنی محنت نہیں کی ہے، اس کتاب اور یا اس آرٹیکل کے تدوین اور تالیف میں انہوں نے وقت زیادہ نہیں لگایا ہے، اس میں غفلتیں زیادہ ہوئی ہیں، اس میں عبارتی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر آپ اولاً اس کتاب کو اپنے پاس دوست سے لیں گے جب دوست نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، لیکن اندر سے دلی طور پر جو ہے اس سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایسی کتاب جس میں غلطیاں بھی ہیں، جس کے مصنف اور مؤلف تجربہ کار بھی نہیں ہیں، اس نے وقت بھی اتنا نہیں لگایا ہے، تو پھر آپ کیوں اپنا وقت ایسی کتابوں کے پیچھے اور ایسی کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیں گے؟ یقینی بات ہے آپ کتاب کو بالائے طاق رکھیں گے، یا اگر کسی وقت آپ کو مطالعہ کرنے کا موڈ آ جائے تو آپ مطالعہ کریں گے، اور کوئی عبارت آپ کے لیے نامفہوم ہو تو آپ جو ہے اس پر سوچنے کی وہ میں زحمت نہیں کریں گے، کہیں گے ہو سکتا ہے یہ خود غلط ہے کتاب اور یہ جملہ اور یہ عبارت، اس لیے مجھے مزید اس پر ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص بھی علمی شخص نہیں ہے۔ تو بس اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ پہلی والی کتاب کی طرح نہیں ہے، اس میں کافی فرق ہے۔ تو یہاں پر مثال دیتے ہیں علماء اور محققین اور دانشور کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم ہستی ہے، یہ جو دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی ایک کتاب کی طرح ہیں، ایک ایسی عظیم کتاب کی طرح ہیں کہ جس کے مؤلف عالم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت عالم ہے، اور ایسا علم کہ وہ اس کی بالکل ذات میں شامل ہے،
جس طرح انسان کہیں اور سے علم حاصل کرتا ہے، اس طرح علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ خود ذات باری تعالیٰ اور ذات خداوند متعال میں علم ہے، اور ایک ایسی کتاب کو تالیف کیا۔ اور اسی طرح قدرت کو دیکھیں، اتنا توانا، اتنا قدرت مند ہے کہ جس کی قدرت بھی ذاتی ہے، ذات کے ساتھ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے اس قدرت کو حاصل کی ہو، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حی، زندہ ہے، شروع سے ہے، اول سے ہے اور آخر تک ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح حکیم ہے، بہت حکمت اور دانا، اور خلاف حکمت کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو انسان اس کو مطلب غیر صحیح سمجھے، اس کو غلط سمجھے یا اس کو بیہودہ اور بیکار سمجھے، نہیں، اس کا ہر عمل اور ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے، خبیر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت خبیر ہے، بہت ہی آگاہ، بہت ہی اس میں مہارت رکھتا ہے، آگاہ ہے، بصیر، بصیرت والا۔ ایک جب ایسی ذات جس نے اس کائنات کو کتاب کی مانند خلق کیا ہے، اور اس کا ہر لفظ، ہر جملہ اور ہر کلمہ میں جب راز پوشیدہ ہیں، تو جب انسان اس عظیم کتاب کی طرح اس کائنات کا بھی جب مطالعہ کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ بہت سارے راز جن کو انسان توجہ کی نگاہ اور دقت سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے لیے بہت سارے راز کھل سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے جو مصنف ہیں، اس کے جو مؤلف ہیں، اس کائنات کے جو خالق ہیں، وہ اس عظیم مقام کے حامل ہیں۔ بس پہلا فائدہ یہی ہوا کہ کائنات میں ہمیں سفر کرنا چاہیے، مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ معرفت الہی کوشش اور امید کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا فائدہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خالقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے آئین، ان سب کو جب ہم، یعنی معرفت الہی حاصل کرنے سے مراد توحید ہے، عدل الہی ہے، اور آئین الہی ہے، اور ذات خداوند متعال ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی جو قدرت ہے، حکمت ہے، ان سب کو جب ہم پہچانیں گے تو اس کے کچھ نتائج ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں، اور انسان جب اپنی مشکل میں جب وہ پھنس جاتا ہے، کسی سختی میں انسان جب بے سہارا ہوتا ہے، تو اس کے نکلنے کے سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں، تو انسان اپنی اس بے سر و سامانی میں وہ ایک در واقع طاقت اور ایک قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو طاقت اور قدرت اس کو اس مشکل اور سختی سے نکال سکتی ہے۔ اس کے بارے میں جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان پریشانیوں میں اور مشکلات میں انسان ہمت نہیں ہارتا، انسان کا حوصلہ شکنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مشکلات اور ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اور امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یہ طاقت اور قدرت اس کو کامیاب کرے گی، اور اسی طرح خود کوشش بھی کرتا ہے تاکہ وہ سختیوں میں شکست نہ کھائے بلکہ آگے بڑھے۔ البتہ معرفت الہی حاصل کرنے کا جو عنصر فطری طور پر انسان کے اندر جو موجود ہے، وہ تو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ فطری طور پر انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اس انسان نے دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وانما ابواہ یوحدانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر انسان جو اس زمین پر قدم رکھتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یولد علی الفطرہ،
یعنی فطرت توحیدی پر وہ خلق ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ فطری طور پر مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا یہ قائل ہے، لیکن کیوں پھر یہاں پہ آ کے منحرف ہوتا ہے؟ کیوں پھر خدا کو بھول جاتا ہے؟ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ، انسان کے جو والدین ہیں وہ معاشرے کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا اس کو نصرانیت کے اس آئین کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں یا اس کو مجوسی اور آتش پرست بناتے ہیں۔ یہ بعنوان مثال ہے، لیکن جتنے بھی فرق اور مذاہب ہیں، انسان جب اپنے فرقے اور اپنے مذہب کے مطابق جو غیر الہی ہے اور جو غیر اسلام ہے وہ معاشرے کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان مسائل اور ایسی تربیت کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہاں پر موحد ہے فطری طور پر، اور انسان ہمیشہ موحد بھی رہنا چاہیے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام اور ایک ملحد جو خدا کا منکر تھا، خدا کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، دونوں کے آپس میں ایک مناظرہ ہو گیا توحید پر، ذات باری تعالیٰ پر۔ ملحد نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا خدا موجود ہے۔ ملحد جو مادہ پرست تھا، وہ خدا کا معتقد ہی نہیں تھا، اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہو جس کو آپ خدا کہتے ہیں اور وہ نظر بھی نہ آئے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی سمندری سفر کیا ہے، دریائی سفر کیا ہے؟ ہاں، ملحد نے کہا ہاں میں نے سفر کیا ہے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کشتی در واقع اس سمندر کے طوفان میں گر گئی ہو؟ ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کشتی غرق ہو چکی ہو؟ ملحد نے کہا ہاں ہماری کشتی غرق بھی ہو گئی ہے۔ کیا ایسا حادثہ اور اتفاق ہوا ہے کہ آپ جو ہے مدد کے لیے بہت ساروں کو آپ نے پکارا ہو لیکن کوئی تمہارے مدد کے لیے نہیں پہنچا ہو اور پھر بے بس ہو گئے ہو؟ ہاں بالکل ایسا بھی ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا کہ یعنی اتنے بے سر و سامانی میں، یعنی ہر جہت سے مایوس ہونے کے باوجود پھر بھی کیا اندر سے امید کا یہ عنصر زندہ تھا کہ شاید کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے نجات دے سکے؟ تو ملحد نے کہا ہاں۔ پھر بھی یعنی اندر سے وہ ایک اندرونی آواز مجھے آ رہی تھی کہ شاید ایک ایسی قدرت اور طاقت ہو جو پھر بھی مجھے نجات دے سکے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ خدا ہے، یہی وہ خدا ہے کہ جس کو تیری فطرت نے آواز دی ہے، فطرت نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ واقعاً خداوند متعال ایک ایسی ذات ہے کہ جو انسان کو خلق کیا ہے، اور انسان خداوند متعال کی جو الوہیت ہے، یعنی خدا کا رب ہونا، خدا کا اللہ ہونا، خدا کا قادر مطلق ہونا اور ہمارا اللہ کا بندہ ہونا، اس کا اقرار جو ہے ہم نے پہلے ہی خلقت سے پہلے ہی ہم کر چکے ہیں، یہ اقرار ہم کر چکے ہیں۔ اور یہی در واقع ایمان امید کی جو ہے کڑی کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو مایوس ہونے سے بچا لیتا ہے اور استقامت اور استقلال کا درس دیتا ہے۔ اس لیے جو با ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اقتصادی مشکلات ہوں، ان کے معنوی مشکلات ہوں، علمی میدان میں ان کے مسائل ہوں، یا تربیتی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، اور معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جہاں رہن سہن ہوتا ہے، جتنے بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان سب مشکلات میں یہ شکست نہیں کھاتے، یعنی یہ شکست کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ یہ باور اور یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری مدد کرے گی، ہمیں ان مسائل اور مشکلات کے سامنے تسلیم خم ہونا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے۔ اور آج کے معاشرے میں بھی ہم استقامت
اور یہ خود باوری یعنی اس استقامت کا جو درس ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بہت سارے اقوام اور ملل میں ہم دیکھتے ہیں۔ جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی مشکلات کے سامنے شکست کھا کر خودکشی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ جب میڈیا پر ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنے افراد نے خودکشی کی ہے، کیوں؟ اقتصادی مسائل کی وجہ سے اور خود روزگار کی وجہ سے۔ بھائی یہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا خالق میں ہوں، الہ میں ہوں، رازق میں ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کا جو رویہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح زندگی اپنانے کے لیے ہمیں جو درس دیا ہے، جو فرامین عطا کیا ہے، ان کو اگر ہم جانیں تو پھر ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، بلکہ ہر مشکل کا ہم مقابلہ کریں گے۔ امید کے بارے میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے بھی بہت سارے فرامین ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یکون اقوی الناس، یعنی جو یہ ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے قوی اور مضبوط افراد میں سے ہو، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل نہ ہونے کی وجہ سے انسان مشکلات میں وہ شکست کھاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب وتسہلت علیہ الاسباب، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اس کے لیے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ذلت لہ الصعاب، سختیاں، صعوبتیں، مشکلات اس کی ختم ہو جائیں گی۔ وتسہلت علیہ الاسباب، اسباب اس کے لیے فراہم ہوں گے۔ لیکن عقیدہ توکل انسان کے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت احساس ذمہ داری کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے آئین کو سمجھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا جو قائل ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو معکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ ساتھ ہے۔ اینما کنتم، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی ہم اس جگہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں سے ہم نکلیں گے، گھر جائیں گے، آفس جائیں گے، اپنے کام کاج مختلف زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نہ صرف ساتھ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں اس سے آگاہ ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کیوں اللہ تعالیٰ کے قانون اور احکام کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ ایک اور آیت شریفہ سورہ انفطار آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ ان علیکم لحافظین، یعنی تمہارے اوپر محافظ اور نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، اور یہ جو محافظ ہیں، یہ جو نگہبان ہیں، یہ در واقع اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں، یعنی اللہ کے مقرب افراد میں سے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں یعملون بما تفعلون، اور آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں، جو بھی کام آپ انجام دیتے ہیں اس سے یہ لوگ آگاہ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم،
قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی لوگ جو مر چکے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ نکل جائیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، یعنی ان کو اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا اس دن، اگر ذرہ برابر کوئی برا کام انجام دیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ عزیزان، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم توحید کی بحث کرتے ہیں، عقائد میں سب سے پہلا جو اصل ہے وہ توحید ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور جو کچھ فرمایا اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ عقیدے کی تعریف میں بھی ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اندرونی در واقع اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان کی ہر حرکت اور انسان کا ہر کام اسی عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے ان آیات کو در واقع باور کر لیا ہے، اس پر ہم نے اعتقاد حاصل کیا ہے کہ ہمارے کاندھوں پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اور جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں یہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو دائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ حاکم ہے، یعنی وہ قدرت مند ہے، بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے اس پر۔ اور در واقع جب کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی برا کام انجام دیتا ہے انسان، تو بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ لکھنے لگتا ہے، تو پھر دائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے۔ جب انسان اپنے کیے ہوئے پر وہ ندامت کا اظہار نہیں کرتا، پشیمان نہیں ہوتا، تو پھر بائیں کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ لکھنے لگتا ہے، کرامن کاتبین۔ تو بس یہی نامہ اعمال کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یعنی اعمال دکھانے کے لیے ان کو اٹھائے جائیں گے اور ان کو اعمال بھی تھما دیں گے۔ اور اس مثال کو کہ قیامت کے دن کس طرح انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے یا دکھائے جائیں گے، وہ آج کل کے دور میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ جو ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں، انسان بے خبر ہے، انسان کا ہر کام جہاں پر کیمرے کی دسترسی ہے وہاں تک انسان کا کام جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو کہا جائے کہ بھائی تم جب آگے چل رہے ہو، کوئی کام تم کر رہے ہو، تو تمہارا ہر کام جو ہے، ہر فعل ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وقت ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا اپنی ذمہ داری کے بغیر کوئی حرکت انجام دیں گے؟ کیا اپنی ذمہ داری کے بغیر کوئی ایسا کام ہم انجام دیں گے جو بعد میں ہمیں ریکارڈ دکھانے والے ہیں، اپنی فلم جو ہمیں دکھانے والے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ جب انسان اگر کچھ کہتا ہے تو ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری کوئی ایسی حرکت جو مطلب ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیوں کوئی ریکارڈ کرے، یا کوئی کیوں ہمیں دکھا دے، یا ہم دیکھیں گے تو شرمائیں گے۔ لیکن رب باری تعالیٰ خلقت سے لے کر قیامت تک ہر ہمارا فعل، ہر ہماری حرکت جو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کیوں خوف نہیں ہے؟ تو بس جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ پھر اپنی ذمہ داری کے بغیر غیر ضروری کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ اسی جو فوائد ہیں، ان فوائد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انشاءاللہ درس نمبر 5 میں بھی اسی سلسلے کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحیدی اور الہی رضایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔